تم خوش رہو گے، مجھے یقین ہے اس چیز کا۔ جہانگیر پلٹ کر فریحہ کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ جو زخم مجھے تم سے ملا ہے، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی بھی عورت کو اپنے آپ سے خوش رکھ سکتا ہوں۔ وہ ساری زندگی یہی سوچتی رہے گی میں روڈ ہوں، احساس نہیں ہے میرے اندر، محبت کرنا مجھے نہیں آتی۔ مگر اب میری زندگی میں آنے والا کوئی بھی شخص نہیں سمجھ سکتا کہ جب دل پر زخم لگتا ہے نا، تو دل نہیں کرتا ہنسنے کا، مسکرانے کا، پتھر بن جانا پڑتا ہے۔ میں بن گیا ہوں، ہاں میں سارا آفندی سے شادی کر رہا ہوں، اور یہ میرا اپنا فیصلہ نہیں۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور تمہیں کبھی نہ معاف کرنے کی سزا اسے ملے گی، کیونکہ وہ میری زندگی میں رشتے کی امیدیں لے کر آ رہی ہے، خواب سجا کر آ رہی ہے۔ اس کے جواب میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ فریحہ مسکرائی۔ تم ہمیشہ سے ایسے ہی تھے۔ کبھی سوچا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بے وفا کیوں ہوئی؟ کبھی فرصت ملے تو بیٹھ کر سوچنا، کیونکہ تمہیں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں دکھتا جہانگیر۔ اگر تمہیں اپنے علاوہ کوئی اور دکھتا تو آج سارا کی جگہ تمہاری دلہن میں ہوتی، مگر مجھے اس کے لیے افسوس ہے۔ میری ساری تسلیاں سارا کے ساتھ ہیں۔ اس جیسی زندگی سے بھرپور خوش مزاج لڑکی کے لیے تم کہیں سے نہیں بنے۔ وہ بہت اچھا ڈیزرو کرتی ہے، تم سے بہت زیادہ اچھا ڈیزرو کرتی ہے۔ میں نے کل دیکھا ہے اسے انگیجمنٹ میں، کیسے کھل رہی تھی وہ گلاب کی طرح، ہنستی مسکراتی لڑکی۔ اس کے لیے اس کے گھر والوں کو تم ملے تھے؟ جہانگیر ہنس پڑا۔ تم جیسی محبوب عورتیں ہی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کسی مرد کی انسلٹ کر سکتے ہیں، اور دیکھو میں سن بھی رہا ہوں، اور میری اتنی مجال نہیں کہ میں تمہیں کچھ کہہ سکوں۔ تم نے سنا لیا، میں نے سن لیا۔ بے وفائی کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی فریحہ صاحبہ، خود غرض میں نہیں، خود غرض تم ہو۔ یہ وقت طے کرے گا۔ وقت نے طے کر لیا، ہمارے راستے آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے الگ ہیں۔ فریحہ ہنس پڑی۔ راستے میں نہ جانے کب سے الگ کر چکی ہوں، اندازہ تمہیں آج اس وقت ہوا ہے۔ جب میں پہلی بار تم سے بے وفا ہوئی تھی، راستے تو تبھی الگ ہو گئے تھے۔ وہ پلٹ گئی، وہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ ملک چھوڑ کر جا رہی تھی، آسٹریلیا جا رہی تھی، کسی اور سے شادی کر کے۔ ان کا 5 سال کا تعلق تھا۔ 5 سال کے اس تعلق میں وہ بہت دفعہ لڑے تھے، بہت دفعہ واپس ایک دوسرے کی طرف بھاگ کر آ گئے تھے، مگر آج وہ سب کچھ، ساری کشتیاں جلا کر کسی اور کے نکاح میں جا کر اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ پہلے بے وفائی کی تھی، پھر اس شخص کو چنا تھا جس کے ساتھ مل کر اس کا دل توڑا تھا۔ ایئرپورٹ کا یہ منظر یوں تو لوگوں سے بھرا ہوا تھا، مگر جہانگیر کو سناٹا پھیلتا ہوا معلوم ہوا۔ وہ غائب ہو گئی، دکھنا بند ہو گئی، تو وہ نم سا مسکرایا اور پلٹ گیا۔ وہ پلٹا تھا تو زندگی بھی بدل گئی تھی، راستے منزلیں طے کر دی گئی تھیں۔ وہ دلہن بنی ادھر ادھر چاروں طرف نظریں گھمائے کمرے کی خوبصورتی کو بغور محسوس کیے جا رہی تھی۔ کمرہ واقعی بہت حسین تھا۔ سارا افندی ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی، معصوم، چلبلی، ہر بات کو بہت لائٹلی لینے والی، اگلے کو ہنسنے پر مجبور کرنے والی لڑکی آج ایسے شخص کی زندگی میں اس کی دلہن بنی، اس کے کمرے میں موجود تھی جو یہ شادی کرنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ ماں باپ کے دباؤ میں آ کر اس نے اپنے باپ کے بیسٹ فرینڈ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ وہ سارا کو سرسری طور پر جانتا تھا۔ وہ بچپن سے ان کے گھر میں آتی جاتی رہی تھی، ایک نان سیریس سی لڑکی۔ اس کے دماغ میں اس کی ایک ایسی ہی امیج تھی، مگر وہ تو زندگی سے بھرپور تھی، اس کے لیے یہ رائے، یہ خیال اہم نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ کچھ سیدھی ہوتی ہوئی بیٹھ گئی۔ اس کی ماں نے آج اسے پڑھا پڑھا کر یہاں بٹھایا تھا کہ آج کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس پر کوئی ماحول خراب ہو، کیونکہ وہ وقت اور حالات کا اندازہ لگائے بنا سچ بول دیتی تھی۔ وہ سیاہ شیروانی میں ملبوس تھا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیٹھی حور سے اس کی نظریں ملی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ سارا نے آنکھیں گول کیں، جیسے سر تا پا اس کا سکین کیا ہو۔ وہ بے ساختہ بستر سے اٹھی، جہانگیر اسے ہی دیکھ رہا تھا جو چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کوئی اپنی دلہن کے پاس اتنی دیر سے آتا ہے؟ میں پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں بستر پر بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ کوئی ملازم ہوں میں؟ یا مجھے پہلے ہی بتا دیا ہوتا کہ جناب کو اتنی دیر لگے گی تو میں یہ سب کچھ اتار کر سو جاتی۔ وہ بڑے عجیب سے منہ بناتی ہوئی بڑے پیارے انداز میں شکایت کر رہی تھی، جیسے بڑی ہی لاڈلی ہو اس کی۔ جہانگیر آنکھیں گول کرتا اس کی ہر ادا کو نوٹ کر رہا تھا۔ یوں تو آج اسے اس سے جھجکنا چاہیے تھا، ڈرنا چاہیے تھا، مگر وہ فطرتاً بھی نہیں شرما رہی تھی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وضاحت دیں، بیوی ہوں میں آپ کی، حق بنتا ہے میرا یہ جاننے کا کہ مجھے اتنا انتظار کیوں کروایا گیا۔ میرا کیا قصور ہے بھائی؟ آج مجھے اسپیشل ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے، انتظار کی ٹریٹمنٹ نہیں۔ اب آئیں، بیٹھیں میرے سامنے اور کریں میری تعریف۔
उसका हाथ थामती हुई उसे अपने सामने बिठा चुकी और अपने आप को दुरुस्त करती हुई जैसे एक फ्रेम बनाकर बैठ गई, जैसे अब वो तारीफ करेगा। वो हक्का बक्का उसकी हरकत को नोट कर रहा था। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तारीफ मांग रही हूँ। आपको पता है मैं 2 घंटे से ज़्यादा अरसा पॉलर में बैठी रही आपके कुछ अल्फाजों के लिए। क्या आप मेरी तारीफ करेंगे? क्या नहीं करेंगे? वो मासूमियत से पूछने लगी। वो कुछ पजल सा हुआ। वो जो सोच के बैठा था कि आज रात उसे बिल्कुल अवॉइड करना है, मगर वो तो अवॉइड करने ही नहीं दे रही थी। बताएं ना, क्या मैं प्यारी नहीं लगती? लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। खूबसूरत हो तुम, इसमें तो कोई शक नहीं। वो मुस्कुराई, तकरीबन इतराई थी। अपने खूबसूरत हाथों को देखती हुई हाथ आगे कर चुकी। अच्छा, मेरी मुँह दिखाई लाएं। ये सब कुछ तुम्हें किसी ने समझाया है? उम्र में तुम 6-7 साल छोटी हो मुझसे, तो क्या हो गया? शादी तो हो गई ना मेरी। मियाँ बीवी बन जाने के बाद कोई उम्र का फासला नहीं होता। हम इक्वल हैं, एक बराबर। अब बताएं ना, मुँह दिखाई दें मुझे, फिर ही बात आगे बढ़ेगी आपकी, वरना मैं अकाउंट नहीं खोल रही। अकाउंट कौन सा? वो सवालिया हुआ। मोहब्बत का अकाउंट ब्लॉक कर दूंगी मैं पहले दिन ही। जहांगीर को हंसी आई, मगर वो हंसा नहीं। वो चेहरा मोड़ते हुए उठा, साइड दराज खोला, उसमें से एक खूबसूरत बॉक्स निकालते उसके सामने रखा, जिसमें एक बहुत प्यारा डायमंड का पेंडेंट था। अब ये पहनाएं भी, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। वो उठ खड़ी हुई, बिल्कुल उसके मुकाबिल। गहरे सांस थे उसके, जिनमें फूलों सी खुशबू थी जो जहांगीर की सांसों में घुल मिल रही थी। वो बगौर अपनी सुनहरी आंखों से उसे देखने लगा। वो स्याह गहरी आंखों वाली लड़की किसी को भी पजल करने का हौसला रखती थी। क्या देख रहे हैं? पहनाएं मुझे। वो नेकलेस उसके हाथ में थमाती हुई पलट गई। वो बड़ी बारीकी नरमी से उसे वो पेंडेंट पहनाने लगा। उसकी गर्दन पर उसकी उंगलियां मस हुई थीं तो सारा फंदी ब्लश होती थी, और जहांगीर बगौर उसका वो शर्माना महसूस कर रहा था। फिर वो पलटी। अब मैं तब्दील करने जा रही हूँ, जैसे वो भागना चाह रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती आगे बढ़ने लगी। जब वो हाथ थामता उसे रोक चुका। वो बेसाख्ता ही आंखें तिरछी करती पलटी। क्या है? हाथ छोड़े मेरा। भाग क्यों रही हो? क्या अब डर लग रहा है? नहीं तो डर क्यों लगेगा मुझे? मैं तो किसी से नहीं डरती। अच्छा, आज कोई ख़ास दिन है या तुम हमेशा ही यूं ही बकबक करती हो? वो पूछने लगा। नहीं, मैं तो हमेशा इतना बोलती हूँ। क्यों, आप नहीं बोलते? वो फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा। सारा ने हाथ छुड़वाया तो अपना लहंगा संभालती वॉशरूम में जाके बंद हो गई। दरवाज़ा बंद करती उसने दरवाजे से टेक लगाते गहरा सांस लिया था और अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखे थे, जैसे अपने ब्लश को कंट्रोल कर रही हो। वो भी बंद दरवाजे को पहले सख्ती से देखता रहा, पर उसके चेहरे पर मध्यम सी मुश्किल मगर मुस्कुराहट दिखी। मगर वो सर को नफ़ी में हिलाते अपनी मुस्कुराहट को दफा कर गया। गुड मॉर्निंग शौहर साहब, उठ जाएं। दिन के 9 बज रहे हैं। बाहर सब लोग क्या सोच रहे होंगे कि इनकी रात इतनी लंबी कटी कि सुबह को ये उठ ही नहीं रहे। अभी 9 बज रहे हैं सिर्फ, मैं उठ जाऊंगा। नहीं, उठ जाएं। उठे हैं, देखे हैं मेरी डोरी बंद ही नहीं हो रही, मदद कर दे मेरी। वो बड़ी मासूमियत के साथ कह रही थी। कैसी डोरी? वो उठ बैठा। वो मुड़ी। उसका लंबा स्याह फ्रॉक था जिसके पीछे की डोरियां वो बंद नहीं कर पा रही थी। उसके हाथ ही नहीं पहुंच रहे थे। वो बाल हटाती हुई इशारा करने लगी तो वो कुछ पजल हुआ। उसके मासूम मगर नरूठे अंदाज पर वो उठ बैठा। बैठ जाओ मेरे सामने। नहीं ना, आप उठे। मैंने कहा ना बैठ जाओ। वो अपनी पुश्त उसकी तरफ करती हुई नर्वस होती उसके साथ बैठ गई। वो नर्म अंदाज से उसकी डोरियां बंद करने लगा। उसकी उंगलियां बार बार उसकी पुश्त से टकराती थी। वो कुछ कसमसाती थी, जैसे खुद को इन उंगलियों के लम्स से बचा रही हो, मगर वो बच नहीं पा रही थी। बेसाख्तों से जहांगीर की उंगलियां अपनी कमर पर महसूस होने लगीं। वो दोनों हाथ उसकी कमर में डालते उसे अपनी तरफ खींच चुका था। वो उससे लगी, सर पलटकर उसकी तरफ ऊंचा करते देखने लगी। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। क्यों, नर्वस हो रही हो? वैसे तो बहुत बोलती रहती हो, यहाँ पर आकर नर्वस हो गई। नहीं, नर्वस तो नहीं हो रही, देर हो रही है ना। वो खुद को छुड़वाती हुई उठ खड़ी हुई। उसके बाल गीले थे, पानी के कुछ कतरे जहांगीर के वजूद पर गिरे थे। वो तो करंट पे करंट खा रहा था इस लड़की से। वो आगे बढ़ गई, आईने के सामने खड़ी होती तैयार होने लगी और तिरछी नज़रों से नर्वस होती हुई उसे आईने से देखने भी लगी। जो अजीब नज़रों से उसे ही देख रहा था, जैसे पजल हो, जैसे उलझ रहा हो उसकी खूबसूरती में। मगर वो अनजान बनी आईने के सामने लिपस्टिक लगाती रही। भाई तो बहुत बोर करेंगे आपको, आपकी नेचर ही नहीं मिलती जहांगीर भाई से। इफ्रा, जो जहांगीर की बहन थी, वो अपनी भाभी को अपने भाई के असल कसीदे बता रही थी कि वो किस तरह का रूड इंसान है। सही कह रही, वो ऐसा ही है।
रात से मुझे बोर किया हुआ है, उसने मासूमियत से कह दिया था। डाइनिंग टेबल पर मौजूद हर शख्स ने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा और अजीब सा शरीर मुस्कुराए। मुदस्सिर खान बेटे की तरफ तिरछी आंखों से देखने लगे। जहांगीर ने सर को नफ़ी में हिलाया, जैसे अपनी बीवी के पागलपन की तायीद की हो। उसकी माँ भी हंस पड़ी। जवेरिया खातून को बेटे की मासूमियत पर भर भर कर प्यार आया था। वो जानते थे उन्होंने किसाफत को बेटे के सर पे मारा है। तो हनीमून पे कहाँ ले जा रहे हो हमारी प्यारी बहू को? मुदस्सिर खान पूछने लगे तो उसको अछोका सा लगा। ये भी आप अपनी बहू ही से पूछ लें, वो वैसे भी सबको कुछ खुद ही कर लेती है, ये उसने अजीब से अंदाज में कहा था। इफ्रा भाई को घूरने लगी। सच कह रहे हैं भाई? भाभी इतनी तेज है? सारा की आंखें गोल हुई। क्या मतलब? मैंने क्या किया है? हनीमून मैं क्यों डिसाइड करने लगी? ये तो आपका काम है ना। वो उठ खड़ी हुई। इफ्रा तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ कपड़े सेट करने हैं, मुझे मदद की ज़रूरत है। अगर तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे भाई से करवाऊंगी। वो इफ्रा के साथ आगे बढ़ गई तो जहांगीर को कुछ हंसी आई, मगर वो हंसा नहीं, क्योंकि आजकल यूं भी वो हंसना मुस्कुराना नहीं चाहता था। वो अपने ही मामलात से न जाने कब से उलझ रहा था। उसको ठीक होने में वक्त लगता। इतनी बड़ी बेवफाई दिल ने सही थी। हौसला चाहिए होता है जल्दी आगे बढ़ने के लिए, मगर उसके माँ बाप मुदस्सिर खान और जवेरिया खान ने बेटे के दुख को देखते हुए जल्दी ही उसकी शादी करवा दी थी, जैसे वो कहीं ज़िंदगी के दरवाजे अपने ऊपर बंद ही ना कर ले। मगर वो नहीं जानते थे उसके लिए इस सदमे से निकलना बहुत बड़ी और बहुत मुश्किल बात थी। मगर वो धीरे धीरे खुद को मजबूत कर रहा था। मोहब्बत करना मुश्किल था। उसे लगता था वो अपने दिल के सारे दरवाजे बंद कर चुका है, मगर अब ये तो वक्त में बताना था कि उसके दरवाजे किस कदर खुलते हैं। ये क्या है? टेडी बियर है। इस टेडी बियर का मेरे कमरे में क्या काम? ये मेरा फेवरेट है और ये यहीं पर रहेगा। अच्छा, या तुम रहोगी या ये रहेगा, अब तुम डिसाइड करो कि क्या करना है। ये भी रहेगा। वो टेडी बियर को हक करते हुए खुद उसके साथ बैठ गई। और मैं भी रहूँगी। आपको हम दोनों को बर्दाश्त करना पड़ेगा जहांगीर साहब। वो मासूमियत से चेहरे को मुस्कुराता हुआ गहरी अदाकारी के साथ कहने लगी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने बहुत खूबसूरती से बहुत प्यारा मेकअप किया हुआ था। बाल आबशार की तरह बिखरे हुए थे और कपड़े भी बहुत खूबसूरत थे। वो यूं भी बन संवर कर रहती थी। इस एक हफ्ते में वो ये तो समझ गया था कि अपनी शादी को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही है, या करने की कोशिश कर रही है। कुछ है जो दिल में दफन किए हुए है, या खुद को ठीक रखती है। उसे हमेशा तंग करती रहती थी। उसके इर्द गिर्द अजीब से जोक्स मारती रहती थी। कभी किसी चीज़ से परेशान नहीं होती थी, मगर अपने इर्द गिर्द के लोगों को परेशान करके रखती थी। यही उसका अव्वलीन दर्जे का काम था। अच्छा बताओ, तुम मेरे टेडी बेयर के दोस्त बनोगे या ना? मुझे तुम्हारे टेडी बेयर का दोस्त क्यों बनना है? क्यों? मेरे दोस्त तो बन नहीं सकते, कम से कम मेरे टेडी बेयर के ही बन जाओ। तुम इससे ही 4 बातें कर लेना, मैं इससे सुन लूँगी कि तुम क्या कहते हो। खड़ूस कहेंगे। वो उठ खड़ी हुई तो उसका पाँव मुड़ा। वो गिर पड़ती है, मगर वो उसे थाम गया। उसकी बाहों में गिरी थी। क्या कह रही थी? कि मैं बात नहीं करता? नहीं करते, गूंगे बहरे लगते हैं। उसकी आंखों में देखती हुई ढिठाई से कह रही थी। वो उसकी लटों को उसके रुखसारों के पीछे करने लगा तो वो उसकी इस कदर नरमाहट पर कुछ सिसक उठी थी, मगर जहांगीर ने अपनी गिरफ्त उसकी कमर पर सख्त की थी। क्या हुआ? इतने सलाम से डर गई तो आगे क्या करोगी? आगे क्या करना है? वो अटकी थी। वो उठ खड़ी हुई। बहुत कुछ करना है। वो उसे थामते हुए बिस्तर पर बिठा चुका। दूर रहे मुझसे। मैं दूर तो नहीं रहा, पास ही रहता हूँ। वो उसकी तरफ खिसकता वो उसे डरा रहा था या शायद तंग कर रहा था। वो लेटती चली गई। जहांगीर उस पर झुका, मुकम्मल साया फिगन हुआ कि क्या कर रहे हैं। उसके दोनों बाजों को सीधा करते उसमें अपने दोनों हाथों की उंगलियां पेवस्त की। वो कुछ घबराई। बेसाख्ता जहांगीर उसकी गर्दन पर झुका। वहाँ उसका नर्म लम्स बिखरता हुआ महसूस करते कमरे में हल्की हल्की सारा फंदी की सिसकियाँ गूंजी थी। वजूद में लड़खड़ाहट बरपा हुई। जहांगीर का लम्स सख्त हो रहा था। वो मिनमिनाई। जहांगीर क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे। उसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगा। क्यों? बीवी नहीं हो मेरी, या बीवी बनना नहीं चाहती? सारा के चेहरे पर पहली बार संजीदगी बिखरी थी। मन पसंद होने में और नापसंद होने में फ़र्क होता है। मैं नापसंद हूँ इस वक्त। फ़िलहाल मुझे बीवी नहीं बनना। वो खुद को छुड़वाते हुए उठ खड़ी हुई थी। उसकी इस कदर संजीदगी को पहली बार जहांगीर ने महसूस किया था कि वो संजीदा भी होती है और वो सब कुछ महसूस करती है। उसे लगता था कि वो कुछ महसूस नहीं करती, मगर गलत लगता था। औरत सब कुछ महसूस करती है, बेशक जताती ना हो। वो अपना टेडी बेयर उठाती कमरे से बाहर निकली थी और वो बहुत देर उस लड़की की चाल को देखता रहा जो इतने संगीन माहौल में भी टेडी बेयर को नहीं भूली थी। फरीहा कौन है? वो उसके
بریڈ پہ جیم لگاتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ آج مدثر خان اور جویریہ خان گھر پر نہیں تھے۔ افرا اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو وہ اکیلے دونوں ناشتہ کر رہے تھے۔ یہ کیسا سوال ہے؟ جہانگیر بے ساختہ اٹکا۔ میں نے آپ کی فائل میں ایک ڈاکومنٹ پہ اس کا نام بار بار دیکھا۔ کیا آپ فریحہ نامی لڑکی کو یاد کرتے ہیں کہ اس کا نام لکھتے رہتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، وہ پرانا ڈاکیومنٹ ہوگا۔ تو ماضی میں کیا تھا آپ کے؟ وہ سنجیدہ لگتی تھی۔ کچھ بھی نہیں، اگر تھا بھی تو ہر کسی کا ماضی ہوتا ہے۔ ہاں، ہر کسی کا ماضی ہوتا ہے، مگر اگر میں آپ کو کہوں کہ میرا بھی ایک ماضی ہے تو کیا برداشت کر لیں گے؟ یہ کہتے ہوئے سنجیدہ لگتی تھی جیسے سچ کہہ رہی ہو۔ کیا ہو گیا؟ صبح صبح کیسی باتیں کر رہی ہو تم میرے ساتھ؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسی بھی باتیں نہیں کر رہی، میرا ٹیڈی بھی برداشت نہیں ہوتا آپ سے، اور میں فریحہ برداشت کروں؟ حد ہے۔ وہ دوسری بریڈ بھی اس کی پلیٹ میں رکھتی ہوئی کچن میں گھس گئی اور وہ بریڈ کو دیکھنے لگا جس پر اس نے جیم سے اسمائل بنائی تھی۔ اس لڑکی کا کیا کیا جاتا؟ یہ ہر سچویشن میں کوئی نہ کوئی مسکراہٹ ڈھونڈ لیتی تھی۔ وہ اٹھا کچن کی طرف بڑھا۔ وہ ایپل بہت تیز رفتاری سے کاٹ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے غصے کو جھوٹی مسکراہٹ کا لبادہ اڑا رہی ہے، یعنی وہ غصے میں تھی۔ وہ بے ساختہ اس کے ہاتھ سے چھری لیتے ایک طرف رکھ چکا۔ ریلیکس، تم مجھ سے بات کر سکتی ہو۔ آپ ٹھیک سے جواب نہیں دیتے تو میں آپ سے کیا بات کروں؟ فریحہ میری سابقہ محبت کا نام ہے، اتنا تو میں جانتی ہوں، مگر اب اس کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں لکھتے ہیں اس کا نام؟ وہ سابقہ ہے اور سابقہ کا مطلب ہوتا ہے ماضی، سمجھ رہے ہو نا؟ آپ بار بار لکھیں سارا، میں برا نہیں مناؤں گی۔ وہ ایپل لیتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ سارا دن گھر سے باہر ہی رہا، بہت مصروف رہا، کام میں خود کو الجھا کر رکھتا تھا۔ تقریباً رات کے 10 بجے وہ گھر لوٹا۔ وہ پاپ کارن کا بہت بڑا باؤل لے کر صوفے پر سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ افرا بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ دونوں پاپ کارن کھائے جا رہی تھی اور نہ جانے کون سی مزاحیہ مووی تھی جس پر وہ ہنسے جا رہی تھی۔ جیسے ہی جہانگیر کو گھر میں داخل ہوتا ہوا سارا نے دیکھا، اس کا منہ پھولا مگر پھر بھی وہ ہنستی رہی۔ فلم کا کوئی ایسا سین تھا جس سے وہ دونوں نظر نہیں ہٹا سکتی تھیں۔ جہانگیر کو اس کا اپنی طرف توجہ نہ دینا برا لگا، مگر کیوں برا لگا تھا؟ وہ تو چاہتا تھا کہ وہ اس میں نہ الجھا کرے، مگر کیا وہ سارا کی اٹینشن اس کی توجہ کے لیے مر رہا تھا؟ وہ جب تک کمرے میں اکیلا بیٹھا رہا تب تک اس کی جان سولی پر اٹکی رہی۔ کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اندر آئے، اسے پریشان کرے۔ وہ سامنے پڑے ٹیڈی بیئر کو گھورے جا رہا تھا۔ ایک تو تمہاری یہ مالکن مجھے زہر لگتی ہے، جب اس کا دل کرتا ہے مجھے آ کے تنگ کرتی ہے، جب نہیں کرتا مجھے اگنور کرتی ہے، حد ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ٹیڈی بیئر کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں اس کا؟ میں چاہتا ہوں وہ بھی آ کے میرے ساتھ بیٹھے، مجھ سے پوچھے کہ سارا دن کہاں مصروف رہے، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، میں یاد آتی رہی ہوں کہ نہیں یاد آتی رہی۔ پوچھنا چاہیے نا، تم سے تو پوچھتی ہوگی نا کہ تم کیسے ہو، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتی؟ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرے ٹیڈی بیئر کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ اس بیچارے کا نہ کوئی قصور نہیں ہے، اٹھیں، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ میرا خیال نہیں ہے نا تمہیں؟ آ کے پوچھ نہیں سکتی میں کیسا ہوں، کیا کر رہا ہوں، سارا دن کیا کرتا رہا، آفس سے تھکا ہوا واپس آیا ہوں، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ بیوی ہو تم میری، میں آپ کی فکر کروں تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی میری فکر کرنی پڑے گی، کیونکہ کچھ بھی میں ایسے ہی نہیں کر سکتی۔ میں چاہتی ہوں میں جس کا خیال رکھوں وہ میرا خیال بھی رکھے، خیال رکھیں گے تو میں بھی رکھوں گی۔ وہ آگے بڑھا۔ بوٹ کی ٹک ٹک کا کمرے میں ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ بستر پر گری۔ تم کس طرح کا خیال چاہتی ہو کہ میں تمہارا رکھوں؟ وہ اس پر جھکا تھا، مکمل سایہ فگن ہوا تھا۔ پیار کرنے تو پھر شوہر تو اسی طرح خیال رکھ پاتے ہیں۔ غلط سوچ ہے آپ کی۔ آپ کو لگتا ہے عورت کا خیال صرف ایسے ہی رکھا جا سکتا ہے؟ تو تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہارا خیال کیسے رکھوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھ سے محبت کریں، میرا نام اسی طرح لکھا کریں جس طرح اس عورت کا نام لکھتے رہے۔ اس کے ہونٹ جہانگیر کے ہونٹوں کے بہت پاس تھے۔ وہ اس کی سانسوں کے ارتعاش میں پھیلا جا رہا تھا۔ بے ساختہ و بڑی نرمی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ سارا کو جیسے بریک لگی تھی کیونکہ گرفت ہونٹوں پر سخت ہوئی تھی، آنکھیں بھی بند ہو گئی تھیں۔ ہاتھ بے اختیار جہانگیر کی پشت پر تھے۔ وہ ہونٹوں کو آزاد کرتے اس کے رخسار چومنے لگا۔ نہ جانے کیوں جہانگیر کو سکون مل رہا تھا، اس لمس میں بے حد سکون۔ اس کی یادداشت جا رہی تھی جیسے وہ کچھ نہیں یاد کر رہا تھا سوائے اس کے کہ اس کی باہوں میں موجود لڑکی اس کی بیوی، صرف بیوی نہیں، اس کے دل کو عزیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی شرارتیں کرنا، اس کا تنگ کرنا، اس کا زیادہ بولنا، اس کا یوں حق جتانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونا، منہ پھلانا اچھا لگتا تھا۔
اب کمرہ اس کے بغیر ویران سا لگتا تھا۔ اس کی گردن پر اپنا سخت گرم لمس چھوڑتے ہوئے وہ خود ہی اس سے دور ہوا، کیونکہ وہ یوں ہی اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ شاید ٹھیک کہتی تھی، عورت صرف انہی چیزوں سے خوش تو نہیں ہوتی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، تو کیا چاہیے تمہیں؟ بتاؤ، میں ویسا ہی کر سکتا ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھی، اپنا حلیہ درست کیا۔ پہلی شرط۔ پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان وہ بول رہی تھی، میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے یہ۔ اچھا، تو میں نے بدتمیزی کی ہے؟ ہاں، اسے بدتمیزی ہی کہتے ہیں جو آپ نے کی ہے میرے ساتھ، وہ سرخ گالوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ میرے ساتھ وقت گزاریں گے، میری عادات کو جانیں گے، میں آپ کی عادات کو جانوں گی، پھر دھیرے دھیرے ہمیں محبت ہوگی، اس محبت میں ہم ہولے ہولے جلیں گے، پھر پاس آنے دوں گی۔ ایسے تو کوئی حق نہیں ملنے لگا آپ کو۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑی۔ وہ لیٹا لیٹا ہی ہنس پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی حق نہیں چاہیے ایسے ہی، میں یوں بھی تم پہ بہت حق رکھتا ہوں، نہ جتانے دو تب بھی، جتانے دو تب بھی۔ ٹھیک ہے جہانگیر صاحب، سب سمجھ گئی ہوں میں۔ تم مردوں کو نا فضول میں بھی حق جتانے کی عادت ہوتی ہے، نہ حق رکھتے ہو تب بھی، حق رکھتے ہو تب بھی۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ٹکٹس ہیں، ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ میں کہیں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ، چلنا تو پڑے گا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہنے لگا، یوں بھی اب میں تمہارے بغیر رہ نہیں پا رہا، یا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے بغیر رہوں؟ پہلے تو اپنے چہرے سے یہ کھڑوس پن ہٹانا پڑے گا۔ یہ جو آپ بالکل مسکراتے ہی نہیں ہے نا، مجھے یہ چیز زہر لگتی ہے۔ وہ واقعی نہیں مسکراتا تھا، بہت سخت رہتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے ساتھ کچھ بہتر ہو رہا تھا۔ سارا اس کے انداز میں فرق محسوس کر رہی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ وہ مسکرائے بھی۔ ہر کسی کا ماضی ہوتا ہے، اور اگر ماضی برا رہا ہو تو انسان زندگی جینا تو نہیں چھوڑ دیتا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں نہیں مسکراتا؟ اب میں مسکرانے کی کوشش کرتا ہوں، یا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ سخت ہوں؟ بھاڑ میں جائیے یہ سب، مجھے فرق نہیں پڑتا، بس مسکرایا کریں، ورنہ نہ مجھے چھتر مارنے بھی آتے ہیں۔ تم مجھے مارو گی؟ شوہر کو کوئی مارتا ہے؟ ہاں، میں مار سکتی ہوں، مجھ میں بہت سے ٹیلنٹس ہیں۔ وہ بالوں کو ہلا جلا کر کہنے لگی، اچھا، کون کون سے ٹیلنٹس ہیں؟ وہ لاٹھی سے بڑا اچھا مارتی ہوں، سیدھا ہو جاتا ہے بندہ۔ میں دھمکانے والے انداز میں کہنے لگی، چلو گی نا ہنی مون پر؟ ہاں، سوچتی ہوں چلوں گی۔ پھر وہ بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستی ہوئی بڑے معصومانہ انداز میں بولی تھی۔ وہ دونوں ہنی مون کے لیے پیرس آئے تھے۔ جہانگیر کو افرا سے ہی معلوم ہوا تھا کہ یہ سارا کی من پسند ڈیسٹینیشن، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ نہ چنتا جو وہ چاہتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے خود کو بدل رہا تھا۔ چیزیں مشکل تھیں اس کے لیے، مگر وہ جتنی کر سکتا تھا، جتنا زندگی جینے کی خواہش رکھتی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارے جو زندگی اسے جینے نہ دے، اس کے جینے کی خواہش ہی ختم کر دے۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی زندگی کا اچھا مرد تھا، بننا چاہتا تھا۔ برے تو ویسے بھی بہت ہوتے ہیں، بس وہ جہانگیر نہیں ہونا چاہتا تھا، یہ اس نے سوچ لیا تھا۔ ہاں، وہ روڈ تھا، وہ بہت زیادہ بولتی رہتی تھی اور وہ سنتا رہتا تھا، مگر اب وہ اسے سننے لگا تھا، اس کی شرارتوں کو جن پر وہ تنگ ہوتا تھا۔ اب مسکرا دینے کی کوشش کرتا تھا۔ تمہارے پاس آلریڈی ایک بہت بڑا ٹیڈی بیئر ہے، تم اس کو لے کر کیا کرو گی؟ آپ کی جگہ دوں گی اس کو، وہ ترچھی آنکھوں سے بولی۔ میری جگہ؟ ہاں، یہ آپ سے زیادہ اچھا رومانس کرے گا۔ تم مجھے رومانس کہاں کرنے دیتی ہو؟ اس کے کان کے پاس جاتے ہوئے پھسپھسایا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی سن لے گا؟ تم بھی تو کر رہی ہو۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ڈائریکٹ مجھ سے سیریس باتیں بھی کر سکتی ہو۔ اسے دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا تو سارا نے اسے کونی ماری۔ تمیز میں رہو۔ تمیز تو میں گھر چھوڑ کر آیا ہوں، ہنی مون پر کون تمیز کرتا ہے؟ جہانگیر نے اسے اسی کے انداز میں چھیڑا تو وہ سرخ پڑ گئے۔ یہ کیسے کپڑے لیے ہیں؟ میں نہیں پہن رہی۔ میں نے لے لیے ہیں، اب پہننے تو پڑیں گے۔ تم ہی تو کہتی ہو میں رومانس نہیں کرتا، روڈ رہتا ہوں، تو اب رومانس کی تیاری کر رہا ہوں، تو تمہیں پہننے پڑیں گے نا یہ کپڑے۔ اور ویسے بھی میں شوہر ہوں تمہارا، تو میرے ساتھ بنا کپڑوں کے بھی رہ سکتی ہو۔ جہانگیر، سارا نے اس کے سینے پہ ایک مکہ مارا تھا۔ میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ کہاں جاؤ گی چھوڑ کر؟ وہ دور ہوتی بول رہی تھی، جیسے شرما رہی ہو، بلش کر رہی ہو، چہرہ چھپا لینا چاہتی ہو کہیں پر۔ آپ اتنے بے باک نہیں ہیں، یہاں پر آ کے نا ساری تمیز بھول گئے آپ۔ میں تو تمہارے جیسا بن رہا ہوں، مجھے لگا تمہیں خوشی ہو رہی ہوگی۔ مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی، تمیز میں رہے میرے ساتھ۔ تمیز تو میں گھر چھوڑ کر آیا ہوں، بتایا تو تھا صبح۔ جہانگیر، وہ روٹھے سے انداز میں بولی تو وہ ہنس پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، مذاق کر رہا ہوں۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے اسے ریلیکس کیا تھا۔ وہ سر جھکاتے ہوئے منہ بنا رہی تھی۔ بہت تنگ کرتے ہیں آپ مجھے۔ تم بھی تو کرتی ہو،
میری مرضی، میں کرتی رہوں گی، میرا تو حق ہے، اور میرا نہیں ہے کیا؟ اس کی ٹھوڑی اوپر کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تو دونوں کی نظریں ملیں تو وہ کچھ بلش ہوئی۔ کر سکتے ہیں مگر اتنا نہیں، وہ معصومی سے بولی تو وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کی پیشانی چوم گیا، اور یہ لمس سارا کو بہت اچھا لگا تھا۔ آج میں کہیں گھومنے نہیں جا رہا۔ کیوں؟ میں بالکل تیار ہو کے کھڑی ہوں، دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ وہ ادھر ادھر گھومتے ہوئے اسے اپنا لک دکھانے لگی۔ وہ واقعی میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج پیرس میں انہیں 7واں دن تھا اور وہ سارے ہی دن گھومتے پھرتے رہے۔ آج میں تمہارے ساتھ رومانس کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میرے ساتھ رہ سکتی ہو؟ لیکن اب تو میں تیار ہو گئی، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں تمہیں دل بھر کے دیکھ لوں گا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو بخار ہے۔ وہ اس کا بخار چیک کرنے لگی۔ مجھے کوئی بخار نہیں ہے۔ کیا آپ کے دل میں میرے لیے جگہ ہے؟ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ دل دھڑک رہا تھا مگر سارا کو اس میں اپنی دھڑکنیں محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو لگتا ہے آپ مجھے اپنا قریب کر لیں گے، مجھے حاصل کر لیں گے تو آپ کو محبت ہو جائے گی مجھ سے؟ نہیں ہوگی جہانگیر، محبت ایسے نہیں ہوتی۔ محبت کسی کے درد کو محسوس کرنے سے ہوتی ہے۔ میں پہلے آپ کو محسوس کرنا چاہتی ہوں، آپ کے درد کو۔ آپ پہلے میرے درد کو محسوس کریں۔ جب ہم ایک دوسرے کے دردوں کو محسوس کریں گے، جب آپ کی دھڑکنیں میری دھڑکنوں کے ساتھ چلیں گی، تو میں آپ کے ساتھ بند کمرے میں رہ لوں گی۔ سارا نے آنکھ ونک کی۔ بنا کسی پردے کے بھی؟ وہ ہنس پڑا تھا اس کے انداز پر۔ بہت تیز ہو تم۔ تیز نہیں ہوں، حقیقت پسند ہوں۔ اگر مجھے پتا ہے کہ میں کسی کی زندگی میں زبردستی نہ صحیح مگر پسند سے نہیں آئی، تو مجھے جلدی اس کی زندگی میں گھسنا نہیں ہے۔ میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہوں، اور عورت اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ جو مرد اس سے محبت نہ کرنے کا دعوے دار ہوتا ہے وہ شدید محبت کرنے لگتا ہے۔ اچھا؟ وہ اس کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ کیا بیوی سے محبت ہو جاتی ہے؟ وہ ہنس پڑی۔ تو پھر محبت نہیں کرتے نا مجھ سے؟ پاس کیوں آنا چاہتے ہیں حق کے لیے؟ یہ تو بہت آسان ہے، میں ابھی دے دوں گی۔ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ میں میسر ہو جاؤں گی نا۔ قدر تو کھو دوں گی۔ جو عورت آسانی سے میسر ہو جائے وہ قدر کھو دیتی ہے، اس کا اندازہ ہے مجھے۔ پر تم نے کہا کہ بیوی سے محبت ہو جاتی ہے اور شدید ہوتی ہے، مگر وہ کیسے؟ وہ ایسے۔ وہ اس کے اور نزدیک جاتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ گئی۔ جب میں روؤں گی نا، وہ بڑے مدھم سریلے خوبصورت آواز میں کہہ رہی تھی۔ یوں بھی اس کی آواز خوبصورت تھی۔ تو میرے رونے سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ جب مجھے چوٹ لگے گی، میرا خون بہے گا، آپ کے آنسو بہیں گے۔ جب میں کسی چیز سے بیمار پڑوں گی تو آپ کو رات کو میرے لیے جاگنا پڑے گا، تب آپ کو مجھ سے محبت ہوگی۔ جب میں آپ کے کسی غم میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی غم گسار بنوں گی، تب آپ کو میری محبت کا احساس ہوگا۔ پھر آپ کو کوئی فریحہ یاد نہیں آئے گی جو آپ کے ساتھ بے وفائی کر کے بھاگی ہے، یا کوئی ایسی عورت جو آپ سے محبت کی دعوے دار ہو اور دور ہو، اور آپ کہتے ہوں کہ آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسی سے کرتے رہیں گے۔ بیوی میں یہ فرق ہوتا ہے، وہ ایک پل میں دل میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، کوئی غیر عورت بھی نہیں، کیونکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غیر ہی ہوتی ہے۔ اب اٹھیں، مجھے گھمانے کے لیے چلیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اٹھتی ہوئی لڑکی کو بغور دیکھنے لگا، جو لگتی تو نادان تھی مگر نادان تھی نہیں، اتنی سمجھدار تھی۔ وہ جہانگیر کو آج اس کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ گئی، مرد کے دل میں بیٹھنے کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، اور شاید جہانگیر کی زندگی کا یہ ایک وہ لمحہ تھا جب سامنے کھڑی عورت اسے جیت گئی تھی، بنا کسی ایفرٹ کے، بنا بیمار پڑے، بنا چوٹ کھائے۔ اب وہ اسے کیسے بتاتا کہ اسے جہانگیر کے دل میں آنے کے لیے کسی چوٹ کی ضرورت نہیں رہی، بیمار پڑنے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ یوں ہی اس کے دل میں بس گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کا یوں سمجھنا، یوں تسلی دینا دل جیت گیا تھا۔ وہ اٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ چلو، جہاں گھومنا چاہتی ہو میں گھماؤں گا، بنا تھکے، بنا رکے۔ جب تک چلتی رہو گی ساتھ چلوں گا، تھک جاؤ گی تو اٹھا لوں گا، پیر تھکیں گے تو پاؤں میں بن جاؤں گا۔ وہ بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، سچ کہہ رہا ہوں۔ راستہ چاہے کتنا بھی کٹھن ہوگا، میں تمہارے لیے نرم پھول بچھاؤں گا۔ دیکھتے ہیں، دیکھ لینا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کئی ثانیے دیکھتے رہے۔ تم کسی دکھ کی بات کر رہی تھی اس دن، کہ تمہارے دل میں بھی کوئی دکھ ہے؟ باہر بہت تیز بارش برس رہی تھی اور وہ دونوں گلاس وال کے پاس کھڑے بارش کو برستے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ میں بھیگنا چاہتی ہوں۔ شرافت سے یہیں کھڑی رہو، کوئی ضرورت نہیں بیمار پڑنے کی تیاری کرنے کی۔ میں جانتا ہوں تم حساس ہو۔ اور یہ کیسے پتہ چلا؟ اتنا تو سمجھ گیا ہوں، بہت حساس ہو۔ اب بتاؤ مجھے، کیسا دکھ؟ کس غم کی بات کر رہی؟ پہلے آپ۔ نہیں، پہلے تم۔ سارا نے گہرا سانس لیا۔
کبھی سوچا ہے کہ میں اتنا کیوں بولتی ہوں؟ اچھی بات ہے، بولنا چاہیے۔ نہیں بولنا چاہیے۔ گفتگو بیزار لوگوں کی عادت ہے۔ وہ خاموشی سے گہرے ان لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، گفتگو بیزار کرتی تھی، اور وہ اتنی بیزار ہے کہ وہ اتنا بولتی تھی، تو اس لیے بولتی ہوں۔ ہاں، میں بیزار ہوں۔ ٹھیک، اب نہیں بولتی اتنا، کیونکہ آپ سنتے ہیں نا، اور مجھے پتا ہے کہ میں جتنا بولوں گی مجھے سنتے ہی رہیں گے، اسی لیے اب تسلی ہے۔ وہ بارش کو برستے ہوئے گہرا اور خوبصورت مسکرائی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ کون تھا وہ بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیسے سمجھے؟ وہ نم سا مسکرایا۔ مگر میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی۔ کہتے ہیں ایک بیوی کو اپنے شوہر سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے اپنی سابقہ محبوبہ کا تذکرہ کر سکتا ہے، اسے اتنے مہینے دور رہ سکتا ہے، اسے اس کے حق سے، اس کے وجود سے دور رہ سکتا ہے، تو ایک عورت کو بھی حق ہے کہ وہ بتا سکتی ہے کہ اس کی کیا مجبوری تھی ایسے مرد سے شادی کرنے کی۔ سارا نے گہرا سانس لیا۔ علی، ہم ساتھ پڑھتے تھے، محبت تھی اسے مجھ سے۔ وہ پیکا سا مسکرا رہی تھی جیسے شرمندہ ہو۔ مجھے بھی تھی، میں کہتی نہیں تھی مگر تھی۔ سر جھکایا تو آنسو بہے۔ ارے نہیں، وہ بے ساختہ سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے آنسو صاف کرنے لگا۔ رونے کے لیے نہیں کہا میں نے، اور مجھے برا لگے گا واقعی اگر تم کسی اور مرد کے لیے رو گی۔ دیکھا، میں نہیں بتا رہی۔ ارے نہیں، اس طرح برا نہیں لگ رہا، مگر تمہارے آنسو تکلیف دے رہے۔ اس نے چھوڑ دیا مجھے۔ مگر کیوں؟ بے وفائی مرد کا دوسرا فقرہ ہے۔ ہر مرد بے وفا ہے، بے وفائی مرد کی جیسی فطرت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، ہر مرد بے وفا نہیں ہوتا۔ اگر تم چیٹ ہوئی ہو تو میں بھی تو چیٹ ہوا ہوں۔ وہ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ جانتی تھی، افراز اسے اندازہ ہوا تھا، مگر زیادہ نہیں جانتی تھی۔ ہاں، فریحہ دھوکہ دیا تھا اس نے مجھے۔ ہمارا 5 سال کا رشتہ تھا۔ آخری سال میں اسے آ کے اندازہ ہوا کہ میں اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوں، خود غرض ہوں۔ اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہی، میری پیٹھ پیچھے مجھے دھوکہ دیتی رہی، اور وہ تعلقات ایسے تھے کہ میں زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتا۔ ایسے تعلقات جن کے بعد کوئی بھی اچھے گھر کا مرد یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے پاس جا سکتی ہے۔ دل ٹوٹا تھا میرا، بہت شدید دل ٹوٹا تھا۔ امی ابو کو لگا کہ میں کبھی اس غم سے ریکور نہیں ہو پاؤں گا، تبھی انہوں نے میرا رشتہ پکا کر دیا۔ میں نے منع نہیں کیا کیونکہ میں بھی ڈر گیا تھا۔ مجھے لگا انہوں نے مجھے فورس نہیں کیا تو میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اسی لیے میں مان گیا کیونکہ وہ شادی کر چکی تھی اور پاکستان چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ آسٹریلیا جا رہی تھی۔ میں ایئرپورٹ گیا تھا اس کے پاس، روکنے نہیں گیا تھا، وہ اس کے ہاتھ کی گرفت سخت کر چکی تھی۔ دیکھنے گیا تھا کہ کوئی بے وفا جب ڈنکے کی چوٹ پر بے وفائی کرتا ہے تو کیسا دکھتا ہے۔ اس کو کوئی افسوس نہیں تھا سارا، وہ بالکل خوش تھی، غرور تھا اس کی آنکھوں میں اپنے شوہر کی محبت کا۔ خیر، مجھے کوئی تکلیف نہیں، کیا تمہیں ہے؟ بارش اور زور سے برسنے لگی، باہر آواز بہت تیز تھی۔ نہیں، وہ پلٹ کر بارش کو دیکھنے لگی۔ مجھے کوئی افسوس نہیں اس شخص کا، بھاڑ میں جائے، میں آگ لگا سکتی ہوں اس کی یادوں کو۔ شادی کا جوڑا پہننے سے پہلے میں نے اس کی ساری تصویریں اٹھا کر فلش کر دی تھی۔ فلش کر دی تھی؟ وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جہانگیر کو ہنسی آ رہی تھی۔ ہاں، آپ کے پاس بھی کوئی تصویر ہے اس کی تو فلش کر لیں، تسلی ملتی ہے، ایسے گندے لوگوں کو اپنے پاس رکھنا ہی کیوں؟ اور آپ اس کا نام لکھتے رہے؟ پھاڑ دیا تھا وہ پنا بھی میں نے۔ اتنا زہر لگتا ہے وہ شخص، مجھے سامنے آ جائے تو آگ لگا دوں۔ جھوٹ بول رہی ہو نا؟ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتی، جو بولتی ہوں سچ بولتی ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر بولتی ہوں۔ ایسا انسان جو شادی سے پہلے ہی وفا نہ نبھا پا رہا ہو، وہ شادی کے بعد کیا وفا نبھائے گا؟ فریحہ بے وفا تھی تو اس کے ساتھ ایک مرد بھی تو تھا، جیسے کہ علی بے وفا تھا تو اس کے ساتھ ایک عورت بھی تو تھی، جو جانتی تھی کہ وہ پہلے ہی کسی اور سے محبت کرتا ہے، اس کو دھوکے میں رکھنے کے باوجود دوسری کی طرف آ رہا ہے۔ تو آپ سوچیں ان 2 بے وفا لوگوں کا انجام کیا ہی ہوگا؟ تو ان کے لیے رو کر اپنی زندگی تباہ کرنے سے اچھا ہے کہ میں کسی اچھے انسان کے ساتھ زندگی گزار کر مرتے وقت یہ تو کہوں گی کہ زندگی سفل ہو گئی، ضائع نہیں گئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ چھوٹی ہو تم مجھ سے مگر سمجھدار، بہت بار کہتے ہیں آپ، وہ اترائی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، غم ایک ہو جائیں گے تو برے نہیں لگیں گے ایک دوسرے کو۔ تو مجھے پہلے بھی بری نہیں لگتی تھی۔ جھوٹ بولتے ہیں، میرا ٹیڈی بیئر تک برا لگتا ہے آپ کو؟ ہاں، وہ تو برا لگتا ہے، تم اسے بڑے عجیب طریقے سے گلے لگاتی ہو۔ تو آپ کو لگاؤں گی؟ وہ پاس آتے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال چکی تھی، بہت پاس آ گئی تھی۔ جہانگیر کا سانس تیز ہوا۔ حملہ اچانک کیا ہے تم نے، وہ بھی اس وقت؟ تو سارا ہنس پڑی۔ عورت کی طرف سے یوں بھی حملہ اچانک ہوتا ہے؟ کیا پتہ،
कब वो क्या सोच ले। तो अब क्या सोच रही हो? उसके बालों को पीछे करते, उस पर गिरफ्त सख्त करते, उसकी आंखों में देखकर पूछने लगा कि मैं बारिश में भीगने जा रही। वो दरवाज़ा खोलती बेसाख्ता बाहर बारिश में भीगने लगी और गोल गोल घूमने लगी। आए, आपको भी भीगना चाहिए। नहीं, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तो आप चाहते हैं मैं अकेली बीमार पड़ूं? वो ऊंचा ऊंचा कह रही थी क्योंकि बारिश तेज थी। सारा ने हाथ आगे बढ़ाया। वो बेसाख्ता उसका हाथ थामते हुए उसके साथ ही भीगने लगा था। आप करीब भी तो आना पड़ेगा, वो भीगते हुए मध्यम अंदाज में कहने लगा तो उसकी तरफ झुकती नज़रों से देखने लगी। होंठ कांपे थे। आ सकता हूँ ना? वो खुद ही उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसे थामते हुए अपने सीने से लगा गया। ये हिसार, ये अंदाज बहुत खूबसूरत था। वो दोनों ही एक दूसरे को गले लगाते भीगे जा रहे थे। सारा के होंठ अपने शौहर की गर्दन पर सफ़र कर रहे थे तो वो भी उसकी पेशानी चूमते हुए बेख्तियार लगता था। दोनों ही एक दूसरे में जैसे पागल से हो रहे थे और बारिश उन दोनों के ऊपर मुसलसल बरस रही थी। ये मोहब्बत की वो पहली बारिश थी जो उन दोनों मियाँ बीवी पर हुई थी। दोनों ही अपने ज़ख्मों, अपने दुखों को एक दूसरे के सामने आया करने के बाद एक दूसरे की मोहब्बत में भीग रहे थे। जैसे दुखों के बादल छट रहे थे, खुशियाँ बिखरने को तैयार थी। वो सर उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी। बारिश हल्के हल्के रुक रही थी। बीमार पड़ जाओगी, अंदर चलो प्लीज़। वो चलने लगी तो वो उसे अपनी बाहों में उठा चुका था। ऐसे नहीं, मेरी बाहों में चलना पड़ेगा। चलोगी ना? हाँ ज़रूर चलूँगी, क्यों नहीं चलूँगी। उसके गले में बाहें डालते उसके हिसार में बहुत पुरसुकून अंदाज में बोली। वो कमरे में दाखिल होते हुए दरवाज़ा बंद कर चुका था। डर तो नहीं लग रहा? वो सर को नफ़ी में हिलाने लगी। आज बहुत खुद को पास महसूस कर रही आपके यहाँ। वो उसके दिल पर हाथ रख कर कहने लगी, आपके दिल में महसूस कर रही, दिल धड़क रहा है। क्या तुम्हारा भी धड़क रहा है? हाँ, आज धड़कनें साथ चल रही हैं हमारी। मैंने कहा था ना जिस दिन हमारी धड़कनें साथ चलेंगी मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी। और देखें, मैं आ गई हूँ। उसे बेड पर लिटाते खुद उस पर झुका था। कहीं मर ना जाऊँ मैं, उसकी गीली लटों को एक तरफ करते बड़े मध्यम और प्यार भरे अंदाज में कह रहा था। उसके होंठों पर हाथ रख चुकी। कोई ऐसे कहता है? मेरा दिल नहीं रुक रहा, सारा हाथ कांप रहे हैं। देखो, मैं तुम्हें छूने से डर रहा हूँ। मुझे पहले कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैं क्यों डर रहा हूँ तुम्हें छूने से? जिनको खोने का डर शदीद हो जाए ना, उनको पाने से हम डरते हैं। आप मुझे खोने से डरने लगे हैं जहांगीर? वो खुशी से पूछ रही थी। हाँ, मैं डरने लगा हूँ। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो इट्स ओके, मुझे कोई चलती नहीं। हम सोच लेंगे इसके बारे में बाद में। वो उससे दूर होने लगा था जैसे अपने डर को छुपा रहा हो। नहीं, वो उसे थाम गई। प्लीज़ मुझसे दूर मत जाएं। नहीं, मैं जहांगीर दिल को न जाने क्यों संभालने लगा। वो वाकई डर गया था उसे छूने से। सारा ने उसके दोनों रुखसारों पर हाथ रखे। दूर नहीं जाएंगे मुझसे। अगर मुझे छूने से डर लग रहा है तो मुझे पाकर देखें, क्या पता ये डर ख़त्म हो जाए। एक गिल्टी थी जो उभर कर मासूम हुई थी क्योंकि वो उसे खुद अपने पास ले गई थी। अपने होंठ अपने शौहर के होंठों से मस किए थे। वो उसे कंफर्टेबल कर रही थी, उसे सांसें बख्श रही थी। वो जैसे धीरे धीरे होश खो रहा था, और जब कोई होश खोता है फिर किसी चीज़ का होश कहाँ रहता है। वो दोनों होश से जैसे बेगाने हुए। बाहर बारिश की आवाज़ फिर से तेज़ हो गई थी और अंदर जज्बातों का तूफ़ान बरसने को तैयार था। इतनी शॉपिंग करवाएंगे ना मुझे, तो मुझे नहीं पता मैं कब कैसे पैक करने वाली हूँ ये सारी चीज़ें। ले लो, शौहर मेहरबान हो तो बीवी को नखरे नहीं करने चाहिए। आप ना अव्वलीन दिन से ख़ास मेहरबान रहे हैं मुझ पर। फिर वो गुस्से के मामले में हो, प्यार के मामले में हो या नफ़रत के मामले में, वो दो चीज़ें और अपनी बास्केट में डालती हुई उसे छेड़ने के लिए मुकम्मल तैयार थी। क्या सोचते हैं ये छोटा सा टेडी बेयर ले लूँ? तुम्हें अब भी टेडी बेयर की ज़रूरत है? क्यों, ऐसा क्या हो गया? मैं टेडी बेयर नहीं हूँ क्या? क्या प्यारा नहीं लगता मैं तुम्हें? वो बड़ी मासूमियत के साथ कह रहा था। लगते तो हैं। उसका गाल खींचती हुई उसे छेड़ने लगी। लोग देख रहे हैं, ये पेरिस है। वो पास आई। यहाँ हमारी बातों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारा ने उसी के अंदाज में कहा था जैसे वो उसे कहता था। उसे शरीर नज़रों से घूरने लगा। बड़ी तेज़ हो आपसे कम। वो आगे बढ़ने लगी। वो कुछ पीछे रह गया और कुछ चीज़ें देखती हुई आगे बढ़ने लगी। जहांगीर फ़ोन खोलते हुए कुछ स्क्रॉल कर रहा था जब वो किसी से बहुत बुरे तरीके से टकराया। ओह, आई एम सॉरी। दोनों की नज़रें मिली तो वक्त जैसे ठहर गया। फरीहा थी। जहांगीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
یہ سوال میں بھی تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو آسٹریلیا میں ہونا چاہیے اپنے من پسند شوہر کے ساتھ۔ طلاق دے دی ہے اس نے مجھے، اسے کوئی اور مل گئی تھی، ہو سکتا ہے طاری ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں جا سکتا ہوں؟ وہ میری بیوی میرا ویٹ کر رہی ہے۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، چند منٹ بھی اس کے ساتھ اور نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا تو اس کا ہاتھ تھام گئی۔ میں تمہیں واپس چاہتی ہوں۔ تم کہتے تھے نا کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو۔ میں غلط تھی، تم خود غرض نہیں، خود غرض تو میں تھی۔ اپنے مفاد کے لیے جگہیں بدلتی رہی، لوگ بدلتی رہی، تمہیں نہیں بدل پائی۔ تم ویسے کے ویسے ہی تھے، مجھ سے محبت کرتے رہے۔ کیا میری جگہ ہے تمہارے دل میں؟ وہ بنا پلٹے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں محسوس کرتے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اسے سامنے سے اپنی بیوی آتی ہوئی دکھائی دی۔ کیا ہو گیا؟ کیوں رک گئے ہو تم یہاں پر؟ میں ویٹ کر رہی ہوں تمہارا جہانگیر۔ سارا نے دور سے اس کا ہاتھ کسی لڑکی کے ہاتھ میں دیکھا تو وہیں پہ رک گئی۔ جہانگیر اور سارا کی نظریں ملیں، گہرے انداز میں ملیں۔ جہانگیر کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، وہ رونا چاہتا تھا۔ وہ رک گئی جیسے سب سمجھ گئی ہوں، مگر آگے نہیں بڑھی، پلٹ گئی۔ اور جہانگیر کو اس کا پلٹنا برا لگا۔ وہ چاہتا تھا وہ اس کے پاس آتی مگر وہ نہیں آئی۔ جہانگیر کو ہاتھ وہ چھوڑنا پڑا۔ میں تمہاری کوئی بھی بات سننے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ خدا کی قسم فریحہ، اگر اب تم میری زندگی میں آئیں تو میں تمہیں گلا گھونٹ کے مار دوں گا۔ میں نے تم پر اپنی زندگی کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ نہ میری زندگی میں تمہاری جگہ ہے اور نہ میں اتنا اویلیبل ہوں کہ تم مجھے اتنی دفعہ چھوڑ کر جاتی رہو اور بار بار واپس آ کر میرا دل توڑتی رہو۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، اور جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں نا، ان کا اتنا سا بھی سایہ برداشت نہیں ہوتا۔ مجھ سے تم برداشت نہیں ہو رہی ہو۔ اپنے منہ سے محبت کی توہین مت کرو، کیونکہ تمہیں محبت کا مین بھی نہیں پتہ۔ جب مین کا مطلب پتہ چل جائے نا تو محبت کی بات کرنا۔ جانتی ہو میں نے محبت کرنا کس سے سیکھا؟ اپنی بیوی سے۔ جانتی ہو میں نے احساس کرنا کس سے سیکھا؟ اپنی بیوی سے۔ جانتی ہو میں نے انتظار کرنا کس سے سیکھا؟ اپنی بیوی سے۔ احساس، درد، تکلیف مجھے لگتا تھا صرف میرے اندر ہے، مگر غلط لگتا تھا۔ تم جیسے اور لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ جہانگیر اور سارا جیسے لوگ بھی ہیں جو بے وفائی کا شکار ہوتے رہتے ہیں، جو تکلیفوں میں بٹے رہتے ہیں، مگر نہ جہانگیر فریحہ جیسا بن سکتا ہے، نہ سارا علی جیسی بن سکتی ہے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ آئندہ اگر میں کہیں دکھ جاؤں تو انجان بن کر پاس سے گزر جانا۔ اللہ حافظ۔ اور وہ اس وقت بھی اس کے پاس سے یوں ہی گزرا تھا جیسے اجنبی ہو۔ وہ اسٹور کے باہر موجود بینچ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود گھڑی کی ٹک ٹک اس کے سر کو بند ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ دماغ کی کشمکش اسے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ بار بار اس کا تھاما ہوا ہاتھ آنکھوں کے آگے آ رہا تھا۔ جیسے کسی کو انزائٹی ہوتی ہے تو ٹانگیں ہلتی ہیں، ہاتھ کسمساتے ہیں، سانس نہیں چلتی تو جسم اکڑتا ہے۔ سارا کے ساتھ بھی اس وقت ویسی ہی کیفیت ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں علی کی بے وفائی آج شدت سے یاد آ رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس درد کو اور اس درد کو کمپیئر کر رہی تھی۔ جب علی کی بے وفائی کا پتہ چلا تھا تو اس طرح کانپی بھی نہیں تھی، اس طرح اس کی سانسیں اکڑی نہیں تھیں، مگر آج جب اپنے شوہر کا ہاتھ اس غیر عورت کے ہاتھ میں دیکھا تھا تو وہ اکڑ گئی تھی، سانسیں اکھڑ گئی تھیں، جسم مدھم پڑ رہا تھا، ٹانگیں یوں ہلے جا رہی تھیں جیسے رکیں گی ہی نہیں۔ یہ اٹیک کی انزائٹی اس نے کبھی فیس نہیں کی تھی۔ تبھی کوئی بڑی خاموشی سے اس کے برابر میں آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے کپ کپاتے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ کیا ہو گیا ہے سارا؟ تم میرے پاس آ سکتی ہو، مجھ پہ چلا سکتی ہو، مگر اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اتنے عرصے میں تم مجھے اتنا تو جانتی ہو نا کہ میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں، نہ ہی کوئی بے وفا شخص ہوں۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں تو میں کرتا ہوں تم سے محبت، بے حد کرتا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ تم اس چیز کا اعتبار کیسے کرو گے۔ وہ بے ساختہ مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ جب کوئی تمہیں چھوئے گا تو تم اس کے ہاتھ توڑ دو گے، تو میں یقین کر لوں گی۔ سوچو اگر کوئی آ کے میرا ہاتھ تھامے تو کیا کرو گے؟ میں خون کر دوں گا اس کا۔ تمہاری طرح یوں وہ میدان چھوڑ کر بھاگوں گا نہیں۔ برا لگا تھا مجھے تمہارا یوں چھوڑ کے جانا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر چلی گئی۔ جہانگیر نے آنکھیں پھر سے بھینچ لی تھیں۔ انہیں پاکستان آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ یوں ہی روٹھی روٹھی سی گھوم رہی تھی۔ کب تک ناراض رہو گی؟ وہ اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب تک میرا دل کرے گا۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی آپ کا ہاتھ تھامنے کی؟ اوقات میں رہ سکتی تھی وہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ لے گی۔
کیا یہ میرا قصور ہے؟ ہاں، ایک مرد کا ہی قصور ہوتا ہے کہ وہ حد دے رہا ہے، کہ وہ حد کراس کرے۔ میں ایک مرد سے دھوکہ کھائی ہوئی عورت ہوں، یقین نہیں کر سکتی، اسی لیے میرا دل نہیں آپ سے بات کرنے کا۔ مجھے اکسائیں مت کہ میں کچھ برا کروں۔ وہ اچانک ملی تھی، جہانگیر کی آواز مدھم ہو گئی، بے ساختہ ملی تھی۔ اگر وہ سامنے یوں نہ کھڑی ہوتی تو میں کبھی اس کی طرف نہ جاتا۔ تم جانتی ہو میں نہیں جانتی، میں کسی کو بھی نہیں جانتی۔ سارا کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو آ گئے، نہ جانے وہ کیوں اتنی حساس ہو رہی تھی، ورنہ وہ ایسی تھی نہیں۔ بار بار اس کا یوں ہاتھ تھامنا یاد آتا تھا۔ جہانگیر کی آنکھوں میں آنسو صاف دکھتے تھے اور وہ پلٹتی ہوئی خود کو یاد کرتی تھی۔ وہ سارا لمحہ آنکھوں کے آگے آتا تھا تو وہ جہانگیر کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ شاید اس کا اپنا پچھلا ماضی جس میں اس نے دھوکہ کھایا تھا وہ ٹریگر ہو جاتا تھا اور وہ اسی ٹراما میں واپس چلی جاتی تھی۔ میں ایک مرد سے دھوکہ کھائی ہوئی عورت، وہ پھر سے کہہ رہی تھی۔ کسی بھی مرد پر یقین کرنا بہت مشکل ہے مجھے۔ کیا پتہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، مجھے کیا پتہ وہ کتنی خاص ہو گئی ہے، مجھے کیا پتہ کہ آپ کب اس سے دوبارہ ملنے جائیں گے، کیونکہ اب تو میں تو مل گئی ہوں نا، کہیں چلی بھی جاؤں تب بھی لوٹ کر آپ ہی کے پاس آنا ہے۔ میں تو گھر پہ میسر ہو جاؤں گی، رات کو آپ کے کمرے میں آپ کے بستر پر موجود رہوں گی، کب تک ریزسٹ کروں گی؟ وہ تو نہیں ملی نا۔ لا حاصل کی بڑی چاہ ہوتی ہے مرد کو۔ تکلیف ہو رہی تھی جہانگیر کو، اس کے الفاظ بڑے سخت تھے مگر وہ مضبوط بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم دل توڑ رہی ہو میرا اپنے الفاظوں سے، وہ مدھم سے انداز میں بولا تھا، مگر وہ اپنے دکھ میں اس کے آنسو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں چلا جاتا ہوں، اگر تم مجھے بھی دوسرے مردوں میں شمار کر رہی ہو تو مجھے تمہاری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہیں کیا پتہ میں کیا سوچ رہا، کب اس سے ملنے کا پروگرام بناؤں گا، کتنا گرا ہوا ہوں، کیا مورلز ہے میرے، تمہیں کیا پتہ، تم نہیں جانتی مجھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پلٹ گیا تھا اور یہ سب اس نے بھیگے ہوئے لہجے میں ہی کہا تھا، آنسو پیتے ہوئے، کیونکہ وہ مرد تھا، اپنی عورت کے سامنے رو نہیں سکتا تھا۔ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کتنا ٹوٹا ہوا ہے اس کے لفظوں سے۔ وہ چلا گیا تو کمرے میں خاموشی ہو گئی اور جیسے سارا کو اندازہ ہوا کہ وہ رو رہا تھا۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، وہ بھی تو دھوکہ کھایا ہوا تھا۔ وہ کیسے یہ کہہ سکتی تھی کہ وہ ایک مرد سے دھوکہ کھائی ہوئی ہے؟ وہ بھی تو ایک عورت سے دھوکہ کھائے ہوئے تھا، اور وہ بھی ایک عورت سے، پھر بھی اس سے محبت کرتا تھا، پھر بھی اس کا خیال رکھتا تھا، پھر بھی اس کے معاملے میں اتنا حساس تھا۔ پھر وہ کتنی شفاق ہو گئی تھی لمحوں، صرف اس لیے کہ وہ اچانک ملی تھی۔ کیا ہوتا اگر علی اس سے مل جاتا؟ کیا ہوتا اگر علی اس کا یوں ہاتھ تھام لیتا، وہ اسے یوں چھوڑ کر نہ جاتا؟ وہ علی کا منہ توڑتا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا ہاتھ پکڑنے کی؟ مگر وہ تو اسے اس لمحے میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر وہ یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ برا ہے؟ آنکھوں میں آنسو تکلیف کی وجہ سے بھی تو ہو سکتے تھے، وہ اس کے احساسات کو جج کیسے کر سکتی ہے؟ وہ بے ساختہ پلٹی، کمرے سے باہر نکلی، مگر وہ شاید گھر سے باہر چلا گیا تھا، کیونکہ وہ اسے کہیں نہیں ملا تھا۔ وہ ادھر سے ادھر پہرے کاٹتی ہوئی گھر کے گیٹ پر ہی موجود تھی، مگر رات کے 2 بج رہے تھے، وہ گھر نہیں آیا تھا۔ فون پہ بار بار اس کا نمبر ڈائل کرتی تھی، وہ نہیں اٹھا رہا تھا فون، اور وہ جانتی تھی وہ جان بوجھ کر رہا ہے یہ سب کچھ۔ وہ گھر لوٹنا ہی نہیں چاہتا۔ اب اسے پریشانی ہو رہی تھی، بے حد پریشانی۔ وہ کہاں جا سکتا تھا؟ دکھی تھا، تکلیف میں تھا۔ سارا کے الفاظ اس پر اثر کرتے تھے، شروع سے یہ جانتی تھی وہ۔ پھر وہ کیسے اپنے الفاظوں کا غلط استعمال کر سکتی تھی اس کے سامنے؟ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ ایک وہی تو تھا جس کے سامنے وہ خود کو ان فلٹر محسوس کرتی تھی، جس کے سامنے اسے کچھ بھی دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جس کے سامنے اسے بس سارا ہونا ہوتا تھا، کوئی اور بننے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ پھر اس کا دل کیسے توڑ سکتی تھی اپنے لفظوں سے؟ گھر آ جاؤ جہانگیر، نہیں رہ پا رہی تمہارے بغیر، پلیز مت کرو نا میرے ساتھ ایسا۔ وہ خود سے باتیں کرتی ہوئی ہال کے صوفے پر بیٹھتی چلی گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مت کرو پلیز، تم ڈرا رہے ہو مجھے، تم جانتے ہو میں تمہارے معاملے میں حساس ہوں۔ تبھی اسے گھر کے باہر گاڑی رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے ساختہ اٹھی، اس کے پاؤں میں چپل نہیں تھی، مگر وہ بنا کچھ سوچے گھر سے باہر بھاگے جا رہی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے گاڑی سے باہر نکل رہا تھا۔
تبھی اس کی نظر گھر کے مین گیٹ سے تیز تیز نکلتی ہوئی اپنی بیوی پر پڑی۔ اس کی آنکھیں چندیائیں کیونکہ وہ اس کی طرف تیز بھاگی ہوئی آ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتا وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے؟ میں جانتی ہوں تم ناراض تھے، جانتی ہوں میں بہت برا بول گئی تھی، مگر ایسی بھی کیا ناراضگی، بیوی ہوں میں تمہاری، لڑائی ہو سکتی ہے، ہم آگے بھی چل کر بہت لڑیں گے، تو کیا تم یوں سارا دن پھر فون نہیں اٹھاؤ گے، مجھ سے بات نہیں کرو گے؟ وہ بچوں کی طرح اس کے سینے سے بھینچی روئے جا رہی تھی، شکایتیں کیے جا رہی تھی۔ تم بھی تو حد کرتی ہو، نم آواز تھی، وہ ابھی بھی رو رہا تھا۔ کوئی ایسا کرتا ہے؟ سوچو، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے دھکا دے دیتا پیچھے۔ کسی کی بکواس برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں میں، مگر تمہاری کر لیتا ہوں۔ من پسندیدہ عورت کے مسئلے یہی ہوتے ہیں کہ ان کا غلط بھی سننا پڑ جاتا ہے اور صحیح بھی سننا پڑتا ہے، اور میں کیا کروں؟ تم تو سیدھا جا کر دل میں بیٹھ گئی ہو، اور دل میں موجود لوگ تکلیف بڑی دیتے ہیں۔ اسے نرمی سے خود سے دور کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، مگر وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ محبت کرنے لگی ہوں تم سے، بہت زیادہ محبت۔ وہ پہلی دفعہ لفظ محبت استعمال کر رہی تھی تو وہ ٹھہر گیا تھا۔ بے ساختہ پلٹا اور دونوں کی نظریں ملی۔ ہاں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، جانتی ہوں تم بھی کرتے ہو۔ ہم نہیں استعمال کرتے ایک دوسرے کے لیے لفظ محبت کیونکہ دونوں ہی ڈرتے ہیں، مگر میں نہیں ڈرتی اب کسی سے، میں بھی محبت کرتا ہوں تم سے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ چکی تھی۔ جانتی ہوں تم بھی کرتے ہو۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ خود بھی اس کے رخساروں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ سننا چاہتا تھا یہ لفظ، اسے سکون دے رہا تھا، نہ جانے کیوں مگر دے رہا تھا۔ وہ جتنا اس لفظ سے بھاگتے تھے، زندگی ان کے سامنے یوں محبت لے کر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں بھی کرتا ہوں، بہت کرتا ہوں، آئی ریئلی لو یو، بھیگے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کوئی مرد اگر عورت کے لیے روئے تو وہ محبت ہی کرتا ہے، کیونکہ وہ عام طور پر یوں ہر کسی کے سامنے نہیں روتا، اور اگر وہ رو لے تو سمجھ لینا وہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہ بے ساختہ اس کی آنکھیں صاف کرتی پھر سے اس کے سینے سے لگی تھی، اور یہ کرتی ہوئی وہ ہمیشہ کی طرح بے حد معصوم لگی تھی جہانگیر کو۔ میرا ٹیڈی بیئر کمرے سے باہر تم نے پھینکا ہے؟ ہاں، دوسرے کمرے میں رکھ دیا، جہاں ناراض ہو کے روٹ کے بیٹھتی ہو، وہ اخبار پڑھتا ہوا ترچھے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہی روڈ انداز تھا جو اپنی بیوی کے سامنے بنائے رکھتا تھا۔ مسٹر جہانگیر خان صاحب، یہ سب کچھ میرے ساتھ نہیں چلے گا، ورنہ میں بہت بری پیش آؤں گی۔ میری کسی بھی چیز کو تم کمرے سے باہر نہیں پھینک سکتے۔ میں پھینک سکتا ہوں کیونکہ میں شوہر ہوں تمہارا، اور میں اس ٹیڈی بیئر سے جیلس ہوں۔ تو وہ ہنس پڑی۔ تو یہ کہو نا کہ وہ زیادہ ہینڈسم ہے تم سے۔ ہاں بالکل، وہ ہینڈسم ہے، اسی لیے میں نے پھینک دیا اسے۔ اب جب مجھ سے لڑائی ہوگی تبھی وہ ہینڈسم تمہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، قبول ہے۔ وہ آتی ہوئی اس کے پاس نزدیک بیٹھ گئی تھی، اخبار اس سے دور ہٹاتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ اب بتاؤ مسٹر ہینڈسم، میرا ٹیڈی بیئر تمہیں بھی پسند ہے نا؟ تبھی جیلس ہوتے ہو اس سے۔ جہانگیر نے اس پر اپنا حصار بنایا۔ نہیں، تم کسی اور کو گلے لگاؤ، کسی اور کے حصار میں بیٹھو، آگ نہ لگا دوں میں اس چیز کو، مگر وہ من پسند ہے نا تمہارا، اسی لیے صرف دوسرے کمرے میں پھینکا ہے، شکر مناؤ۔ اس کی پیشانی چومتا ہوا بڑی محبت سے کہہ رہا تھا۔ دونوں ایسے ہی تھے، ایک دوسرے کے بارے میں حساس، ہر چیز سے جیلس، ایک دوسرے پہ کسی اور کا سایہ بھی برداشت نہ کرنے والے، اور ایک دوسرے سے خوب محبت کرنے والے۔ وہ آج بھی اسے چھونے سے ڈرتا تھا، اور اسے آج بھی یوں ہی سمیٹ لیتی تھی کہ ان دونوں کی محبت کی خاصیت تھی کہ وہ ایک دوسرے کو غم میں اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ محبت ایک دوسرے کو سہارا دینے کا نام ہے، نہ کہ اکیلا چھوڑنے کا۔